الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی مختصر سی زندگی یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک امتحان کے تحت عطا فرمائی ہے۔ اس دنیا میں زندگی اور موت سوائے اللہ کے کوئی انسان کو دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت ہر شے پر اور ہر چیز پر ہے۔ ساری مخلوقات کو پیدا اسی نے کیا اور پورے انسانیت کو جتنی اشیاء کو اللہ نے اپنے قدرت سے وجود میں لایا ہے، اللہ ہی ان ساری چیزوں کو موت بھی اللہ ہی دے گا۔ بہرحال ہر شے کو مرنا ہے، ہر شے کو اس دنیا سے مٹنا ہے، اور پھر موت کے بعد جو مختصر سے جو اللہ نے زندگی دی تھی، اس زندگی کا اللہ پاک خود جو ہے حساب اور کتاب ہر بندے سے قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے کہ دنیا کی زندگی کو تم نے کس مقصد کے تحت گزارا اور دنیا میں کون سے اعمال اور کون سے کام کیے۔ دنیا کی ہر شے اور ہر چیز میں دنیا میں انسان کو اختلاف ہے، ہر شے میں انسان کا ٹکراؤ ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موت آنی ہے اور حق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موت پھر اچانک آنی ہے، جب اللہ کی طرف سے اس کا وقت ہو جائے جو انسان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئیں گی۔ تو انسان کو موت کب آئیں گی اس کا علم نہیں، لیکن انسان کو یہ پتہ ہے کہ موت اچانک آئے گی۔ پھر انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ جب یہ انسان کو دونوں چیزوں پر یقین ہے اور پوری کائنات کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ موت سے کوئی بچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان جو دنیا کی مختصر زندگی ہے، انسان اس کے لیے یقینی طور سے محنت کر رہا ہے، اور جو حق ہے جو یقینی ہے یہ انسان اس سے غافل ہے۔ جب یہ انسان پر موت آئیں گی تو پھر یہ انسان کو دنیا کی نہ مال و متاع، نہ دوست، نہ احباب، نہ دنیا کے رشتہ داریاں، کوئی شے، کوئی انسان، کوئی آگے آ کر اس کو اس موت سے نہیں بچا سکتا۔ اور جب موت انسان کو اچک لیں گی تو پھر کوئی انسان زمین کا اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھے گا، لہذا اس کو اٹھا کر ویران بستی کے اندر لے جا کر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیں گا۔
اور یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ انسان ان ساری چیزوں سے غافل ہے۔ کیوں غافل ہے؟ کیونکہ دنیا میں انسان کو شیطان نے اور اس کے نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ دنیا کی زندگی عیش و آرام کی زندگی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زندگی 60 یا 70 سال کی زندگی ہے، جس کے اندر انسان کو دنیا کی ساری شے اور نعمتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب ہو کر اس کو اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ 60 یا 70 سال یہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد تو آخر بہرحال یہ انسان چاہے کتنی ترقی کر لے، کتنی دنیا کما لے اور کتنی عیش و آرام کی زندگی جی لے، یا جو کچھ دنیا میں وہ سب کچھ حاصل کر لے، تب بھی جو ہے یہ انسان اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ نہ کوئی دنیا میں اس کو اس سے روک کر پیچھے زندگی جو ہے دوبارہ دے سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت میں کہتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے اپنے وطن سے باہر نکلا، جب میں راستے سے گزرنے لگ گیا تو ایک بستی میں، ایک شہر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ہیں جو یہ آواز لگا رہے ہیں کہ آج بادشاہ اپنی محل سے باہر آیا ہوا ہے اور ماں اس کی فوج اور وزراؤں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس نے اپنے محل سے باہر نکال کر بستی سے باہر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ سوچنے لگ گئے کہ چلو بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، تو جا کر میں ملاقات کر لوں، جا کر میں مل لوں۔ تو یہ وہاں سے نکلے تو پتہ چلا کہ بادشاہ قبرستان میں۔ جب یہ قبرستان حسن بصری پہنچے تو وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان میں بادشاہ بھی ہے، اس کے وزراء بھی ہے، اس کی فوج بھی ہے، اور جتنی طاقتیں تھی اس کی وہ ساری کی ساری وہاں موجود ہے، اور یہ سب بادشاہ بھی رو رہا ہے، وزراء بھی رو رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو لڑکا تھا اس کا انتقال ہوا ہے، تو لہذا وہ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفن کیا، اور بیٹا بھی وہ بیٹا تھا جس کے لیے اس بادشاہ نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے بعد جو بادشاہ بنے گا، جو حاکم بنے گا، وہ میرا یہ بیٹا ہوگا۔ لیکن اللہ کو کرنا یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کے حیاتی ہی میں وہ بیٹا انتقال کر گیا۔ جب وہ بادشاہ نے دیکھا اس کا بیٹا انتقال ہوا تو دفن کرنے کے لیے جب یہ وہاں پہنچے، اس نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد حسن بصری کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ بھی اس کے قبر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے وزراء ہے، اس کی طاقتیں بھی ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کے فوجیں بھی ارد گرد گھوم رہی ہے، اور بادشاہ قبر کے پاس بیٹھ کر افسوس کے ساتھ اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے وصیت تو کر دی، میرے اختیار میں تھا کہ میرے بعد تو بادشاہ بنے گا، لیکن آج میں بادشاہ ہو کر بھی تجھے موت سے نہیں بچا پایا۔ اے میرے بیٹے، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں تجھے آج موت سے بچا لیتا، تاکہ آنے والا مستقبل تیرا میری جگہ پر کرسی پر بیٹھ کر تخت اور تاج پر حکومت تیرے ہاتھوں میں لے کر تو دنیا پر حکومت کرتا اور تو بادشاہ بنتا، لیکن آج میرے بھی اختیار میں نہیں رہا کہ میں تجھے موت سے بچا سکوں۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میرے بیٹے تجھ کو بچانے کا اگر اختیار اگر یہ میرے وزیروں میں ہوتا، میرے مشیروں میں ہوتا، تو آج یہ بھی تجھے تیری موت سے بچاتے تاکہ تو اپنی زندگی آگے کی خوشحال والی گزارتا، لیکن یہ وزراء بھی ایسے جس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تجھے موت سے بچا سکے۔ اے میرے بیٹے، اگر یہ فوج جو میرے ساتھ کھڑی ہے، یہ ساری فوجیں اگر ان کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ تجھے موت سے بچا سکے تو یہ فوجیں آگے بڑھ کر تجھے موت سے بچاتی،
تاکہ تو حکومت کر سکے اور عیش و آرام کی زندگی جی سکے، لیکن یہ فوجوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تجھے وہ موت سے بچا سکے اور دوبارہ زندگی خوشحال والی دے سکے۔ کہا میرے بیٹے میرے پاس مال اور متاع اتنا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، اگر وہ سارا مال دے کر اور وہ سارے مال کے عوض اگر میں دنیا کی زندگی تیرے لیے دوبارہ خرید سکتا تو خرید لیتا، کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے، مال بھی ہے، متاع بھی ہے، دولت بھی ہے، خزانے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے بدولت تجھے دوبارہ زندگی ملتی اور اس کے بدولت اگر تو پھر سے آرام کی زندگی جیتا اور تیری زندگی ملتی اور موت سے تو بچ پاتا تو وہ سب کچھ آج تجھ پر میں قربان کر دیتا، سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو مرنے والا ہے اس کے باپ کے پاس ساری دنیا ہے، خود بادشاہ ہے، لیکن لاچار اور بے بس بیٹھ کر بچے کے لیے رو رہا ہے کہ اس کو موت سے نہیں بچا پایا۔ اس کے پاس وزراء ہے، اس کے پاس فوجیں ہیں، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر وہ طاقت ہے جس سے وہ دنیا کی ہر شے کو خرید سکتا ہے، لیکن آج وہ اپنے بیٹے کے لیے زندگی نہیں خرید سکتا، اس سے موت کو اس سے دور نہیں کر سکتا۔ لہذا حسن بصری کہتے ہیں مجھے دیکھ کر افسوس ہوا اور میری آنکھ کھل گئی، میرے دل اور دماغ سے آواز آنے لگ گئی کہ حسن بصری یہ بادشاہ جس کے پاس سب کچھ ہو کر وہ اپنی اولاد کو موت سے نہیں بچا پایا، تو تیرا کیا؟ تیرے پاس تو نہ مال و متاع ہے، نہ تیرے پاس تاج و تخت ہے، نہ تیرے پاس دنیا اور نہ حکومتیں ہے، نہ تیرے پاس میں کوئی شے ہے، بلکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی موت سے نہیں بچا پایا اور اپنے بیٹے کو دوبارہ اپنے آنکھوں سے وہ زندہ نہیں دیکھ پایا اور اپنے بیٹے کو تاج پہنا کر تخت پر بٹھا کر یا اپنے آنکھوں سے اپنے دل کی تمنا جو تھی اور جو وصیت کی تھی اس وصیت کو بھی پورا نہ کر پایا کہ اس سے پہلے موت نے آ کر اس کو اچک لیا اور موت نے اس کو لقمہ بنا دیا۔ لہذا اس کو موت نے ایسے موڑ پر اٹھا لیا کہ جب اس کی زندگی آرام اور راحت والی تھی لیکن یہ موت سے نہیں بچ پایا۔ حسن بصری کہتے میری جو ہے دماغ کی، میرے دل کی یہ کیفیت بن گئی کہ مجھ پر سکتہ طاری ہوا اور میں اپنے ذات سے رب کی طرف جڑ گیا۔ لہذا میں نے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ ساری مخلوق ہے، سب کچھ بھی اگر مل جائے تو یہ انسان کو موت آ کر آخر اچک لیں گی، لہذا موت کے بعد انسان کا نہ بس چلے گا، نہ انسان کی نہ کوئی دماغی رائے چلیں گی، نہ انسان کا کوئی مال و متاع کام آئے گا، لہذا جو کام آئے گا وہ اس کے کام آئیں گے، اس کے اعمال۔ لہذا مجھے اس رب سے جڑ کر اس رب کو راضی کرنا یہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا لیا اور مخلوق سے منہ موڑ دیا۔ تو یہ دنیا جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے بنایا اور دنیا کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، اللہ یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر شے اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے، لہذا تمہاری زندگی جیسی ہوگی تمہارے لیے موت بھی ویسی ہوگی، تمہارے اعمال جیسے ہوگے موت بھی ویسی ہوگی، تمہارے کام جیسے ہوگے موت بھی ویسی ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسا آگے تمہارے لیے منظر ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں انسان نے جو اعمال کیے، اگر اس کے اعمال میں اللہ کا خوف ہے، اعمال صالحین ہے، نیکیاں ہے، تقوی ہے اور شریعت ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے طرز پر ہے، تو فرمایا اس کی زندگی اتنی ہی اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں اعمال کے بدولت۔ اعمال کے بدولت زندگی خوشحال بنتی ہے، اور جب زندگی خوشحال بنتی ہے تو فرمایا کہ اب اس کے لیے آگے کا جو مرحلہ ہے موت، وہ اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ موت انسان کو آسان اس وقت ہوتی ہے جب اس کی زندگی آسان گزرے، اور زندگی آسان گزرتی ہے اس کے اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر۔
ہمارے اعمال ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، اور ہمارے اعمال ہی ہے جو ہماری موت پر ہماری موت کو آسان کرنے والے ہیں، اور ہمارے اعمال ہی ہے جو قبر کے اندر ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارے اعمال، جو اعمال اللہ نے کرنے کو کہا، وہ اعمال جو اعمال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کر صحاباؤں کو بتلائے، اور وہ اعمال جو صحاباؤں نے اپنے زندگی میں اپنے حیاتی میں اعمال کیے، تو اللہ نے ان کی زندگی کو حیاتاً طیبہ بنایا، پاک زندگی بنائی۔ اس لیے انسان کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی کو تم پاک بناؤ۔ پاک کس چیز سے بناؤ؟ دنیا کی غلاظت سے دل کو صاف رکھو، دنیا کی غلاظت سے دل کو پاک رکھو، انسانوں کے ذمہ داریاں اور حقوقوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اور گناہوں سے، اللہ کے شان میں جو انسان خطائیں کرتا ہے ان خطاؤں سے اللہ کے ساتھ کا جو رشتہ ہے اس کو پاک اور صاف رکھو۔ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے پاک اور صاف ہونے پر، پاک اور صاف صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ باطنی پاک اور صاف ہونے کے بعد انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور انسان کا تعلق جب اللہ سے جڑتا ہے تو پھر یہ انسان کی زندگی حیاتاً طیبہ بنتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا ہم محاسبہ کرنے کے لیے ہم صرف تھوڑی سی فکر اور غور کر لیں تو ہماری زندگی ظاہر تو پاک ہو لیکن باطن ہمارا گناہوں سے لدا ہوا ہے، گناہوں میں بھرا ہوا ہے، گناہوں سے لبریز ہے۔ اگر ایسی زندگی کے ساتھ اگر ہم جئیں گے تو میرے بھائیوں پھر ہمارا مستقبل بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے اس زندگی کو بنانے کے لیے اعمال کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اعمال کی طرف یہ انسان بڑھے گا یقین کے بنیاد پر۔ یقین اور اعمال یہ انسان کے ساتھ، اعمال یقین کے بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اب انسان کا یقین جس معیار کا ہوگا، اعمال میں لذتیں اور حلاوتیں بھی اس معیار کی ہوگی۔ اگر یقین کمزور ہوگا تو پھر اعمال اور عبادتیں اور نیکیاں پھر یہ رسمن اور رواجن ہو جائے گی۔ جیسے یہ انسان عید کو عید نماز پڑھتا ہے، ایک رسم بن گیا ہے عید کو عید نماز پڑھ لینا، ایسی ہی پھر یہ انسان اعمال کو رسمن پڑھ لے گا، کر لیا تو بھی دل کو کوئی خوشی نہیں کر لیا تو بھی غم، دل و دماغ پر کوئی غم نہیں۔ انسان کو اعمال کرنے کے لیے ایمان اور تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر ایمان، ہمارے اندر تقوی، ہمارے اندر اللہ کا خوف یہ کب آئے گا؟ جب ہم یہ بات سامنے رکھ کر گزاریں گے اپنی زندگی کو کہ یہ پوری زندگی جس کو ہم جی رہے ہیں غفلت میں، اس کا محاسبہ ہم نے آج تک نہیں کیا۔ یہ ساری زندگی اس کو اللہ کے سامنے لے کر کھڑے ہونا ہے، اور اللہ پھر اس کا حساب لیں گے۔ اللہ اس زندگی کا حساب لیں گے، اور جب حساب لیا جائے گا تو میرے بھائیوں زندگی اللہ نے جو دی ہے، جوانی کا حساب ہوگا کہ تمہیں جوانی دی تھی کس کام میں خرچ کی، مال دیا تھا کس کام میں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں گمایا، مال کیسے کمایا، اس کا اللہ حساب لیں گے۔ جوانی دی اس کا حساب ہوگا، پھر زندگی دی موت سے لے کر پیدا ہونے کے اولین گھڑی تک، ان ساری زندگی کا جو اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں دی ہے، اللہ اس کا حساب لیں گا۔ زندگی کا حساب الگ ہوگا، جوانی کا حساب الگ ہوگا، مال کا حساب الگ ہوگا، کمانے کا حساب الگ ہوگا، خرچ کرنے کا حساب الگ ہوگا۔ یہ سارے حساب جب اللہ لے گا تب انسان کی آنکھ کھل جائیں گی، اور یہ انسان سوچے گا کہ میں نے دنیا کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو بھگایا۔ آج دنیا میں جو محنت کرنے کے انسان کو ضروری ہے، انسان کے لیے جو ضروری ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے اگر انسان نے وقت نہیں نکالا، ایمان کو بنانے کے لیے اگر انسان نے تھوڑی سی جد و جہد اور فکر نہیں کی، تو کل یہ انسان خون کی آنسو روئے گا۔ یہ زندگی انسان کو بار بار نصیب نہیں ہوتی، جو مر گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، جو موجود ہے وہ بھی جانے والے ہیں۔ آج کا دن کل ہمارے زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، چاہے دنیا کی پوری
طاقتیں مل کر اگر گزرا ہوا سال اگر لانا چاہے تو لا نہیں سکتے. اگر انسان بوڑھاپے سے جوانی کی طرف آنا چاہے تو آ نہیں سکتا, اور جوانی سے انسان بچپن کی طرف آنا چاہے تو آ نہیں سکتا. یہ انسان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے, قیامت کے دن اس لیے یہ انسان اللہ کے سامنے فریاد کرے گا, الہ العالمین میں دنیا میں جانے کے لیے دنیا کی پوری مال و متاع اور زمین اور آسمان کے بیچ کی خلا ان سب کو سونا اور چاندی سے بھر کر اللہ میں تجھے گفٹ میں دیتا ہوں, اللہ تو مجھے دنیا میں ایک موقع دے دے جانے کا. لیکن یہ انسان یہ فریاد جو کرے گا یہ انسان کی کوئی کام نہ آئے گی. اللہ اس کو دوبارہ کیا کسی کو بھی اللہ دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں دے گا. جو موجود ہے انہیں جو زندگی ملی ہے یہ بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. انسان کی زندگی یہ اللہ نے دی ہے. اللہ کہتا ہے تم اس میں وہ کام کرو جس کام کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم بھول گئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور تم ہو کہ دنیا کی طرف اپنے آپ کو ایسا جھکا دیا جیسے کہ تمہیں موت ہی نہیں آنی ہے. تم نے دنیا کو ایسا دل میں بسا لیا جیسے کہ تمہیں دنیا ہی میں رہنا ہے. تم نے دنیا کو ایسے گلے لگا لیا جیسا کہ اس سے تمہیں چھٹکارا ہی نہیں ہے. تم نے دنیا سے اتنی محبت کر لی جیسا کہ تمہارے لیے یہی حقیقت ہے, جبکہ تمہارے لیے حقیقت آخرت ہے, اللہ ہے, اور آخرت میں اللہ کے سامنے حساب اور کتاب ہے. آج یہ انسان کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے. ہم سوچے ہم نے فرائضات سے منہ موڑ لیا ہے, نمازیں ہم سے ہوتی نہیں ہے, ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے, ہمیں شریعت اور سنت کا علم نہیں ہے, ہمیں نبی کے دین کا پتہ نہیں ہے. اور پھر اگر ہم اسی طرز پر خوش زندگی گزارے اور اسی طرز پر خوش و خرم ہو کر آگے بڑھے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں. انسان کی زندگی میں اعمال جیسے انسان کی موت ویسی. ہمارے اعمال کیا ہے ہم خود ٹٹولے, ہمارے اعمال کیا ہے ہم خود سوچے. حضرت ابوبکر عیاش رحمہ اللہ یہ ان کا انتقال جب ہونے لگ گیا تو ان کی بیٹی ان کے قریب آئی اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر بڑی افسوس کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگ گئی کہ ابا لگتا ہے کہ اب تمہارا آخری وقت آیا ہے, مجھے فکر لگی ہے کہ تمہارا اب آگے کیا بنے گا, تمہاری آگے زندگی کس موڑ پر جائے گی, اور قبر میں تمہارا مسئلہ کیا بنے گا, آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آگے دو منزلیں ہیں, ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے, مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا کون سا ٹھکانہ بنے گا. ابا میں فکر مند ہوں کہ جب روح نکل جائیں گی تو موت کے بعد تمہارا منظر اور تمہارا حال کیا بنے گا. تو وہ اپنے بیٹی سے مخاطب ہو کر بیٹی سے کہنے لگے حضرت ابوبکر, وہ کہنے لگے کہ بیٹی گھبرا نہیں, ڈر نہیں, پریشان نہ ہو, میرے خاتمے کا مجھے اعتبار ہے, مجھے بھروسہ ہے وہ میرا خاتمہ جو ہوگا اور جو میری روح نکالی جائیں گی, جو موت کا وقت ہوگا وہ وقت میرے لیے بہترین ہوگا, مجھے امید ہے اللہ سے. تو بیٹی کہنے لگے ابا آپ کو ایسی اتنی پکی یقین کے ساتھ, اتنے پکے یقین کے ساتھ امید ہے؟ وہ کہنے لگ گئے بیٹا میں نے سنا ہے جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی, اور یہ تمہارا باپ اس گھر کے اندر آج سے نہیں بلکہ گزرے ہوئے 30 سال سے تمہارے باپ کا یہ روز کا معمول رہا ہے کہ 30 سال سے آج تک روزانہ تمہارا باپ اس گھر کے اندر ایک قرآن پورا مکمل ختم کیا کرتا تھا. باپ کہنے لگ گیا بیٹی کو کہ بیٹی گھبراؤ نہیں, تمہارے باپ کے اعمال ان کو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے میرے اعمال کہ 30 سال سے مسلسل روزانہ میں نے اس گھر کے اندر ایک قرآن کو پورا مکمل پڑھا ہوں, اس لیے مجھے یقین ہے میری زندگی جیسی تھی موت بھی ویسی آئے گی. وہ بیٹی کہنے لگ گئی کہ ابا مجھے پتا ہے کہ تمہارا عمل بہت قوی ہے, بہت زیادہ تم قرآن کو پڑھا کرتے تھے, لہذا مجھے بھی یقین اور امید ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی اور خیر ہی کرے گا. فرمایا کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا حضرت ابوبکر عیاش اپنے زبان سے قرآن پڑھنے لگ گئے, یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کو شروع کیا. قرآن شروع کرنے کے بعد پڑھتے گئے اور پڑھتے پڑھتے ایک منزل پوری مکمل ہو گئی اور ادھر ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آ گیا.
ادھر ایک منزل پوری ہو گئی اور ادھر ان کی روح نکل گئی اور آسانی کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا جو صحیح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ حق نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زندگی جیسی ہوگی تمہاری موت ویسی ہوگی، تمہارے اعمال جیسے ہوگے موت کا منظر ویسے ہوگا، اور جیسی موت ہوگی ویسا قبر کا حال ہوگا، اور جیسا قبر کا حال ہوگا پل صراط اور میزان پر وہی حال ہوگا، اور وہاں جو ہوگا پھر آگے فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ اللہ والے یہ اپنی زندگیوں کا مقصد آخرت کے لیے بنا کر اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے رات اور دن کو گزارا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یقین تھا، اعمال تھے، زندگی اعمال سے جڑی ہوئی تھی۔ حضرت صامت یہ اللہ کے نیک بزرگ اللہ والے ہیں، یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، الہ العالمین مجھے پتا ہے کہ تو نے قبر کے اندر سوائے انبیاء کو کسی کو نماز کی توفیق نہیں دی، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں اگر تو انبیاء کے بعد کسی کو نماز کی قبر کے اندر اگر تو توفیق دے تو اللہ تو مجھے دے تاکہ میں نماز پڑھوں، کیونکہ ان کا معمول یہ تھا کہ فرائض نماز تو دور، وہ تو نوافل میں پورا وقت اپنی زندگی کا گزار دیتے، پوری رات بھر نوافل پڑھا کرتے، دن بھر اللہ کے سامنے نوافلوں میں جڑا کرتے، اعمال سے جڑا کرتے اور پوری زندگی نماز میں گزاری۔ اب وہ کہنے لگ گئے کہ موت کے بعد کی زندگی بغیر نماز کے گزارو، یہ مجھے سے رہا نہیں جائے گا کہ میں رب کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ تو اللہ سے دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ مجھے تو توفیق دے، کیونکہ تو توفیق دے سکتا ہے۔ بزرگ کہتے، لوگ کہتے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب انہیں قبرستان میں لے جایا گیا، جب انہیں دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھا گیا، اور جب قبر میں دفن کرنے کے لیے انہیں سلایا گیا تو سلانے کے بعد ایک شخص کہتا کہ ہم نے جو اینٹیں لگائی ہوئی تھی ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ نیچے گر گئی اور میں جھکا تاکہ وہ اینٹ کو اٹھا کر دوبارہ ان کی قبر جو بنی ہوئی تھی اس کو لگا کر صحیح کر لوں۔ تو کہتے میں نے جھک کر وہ اینٹ کو اٹھایا تو وہ اینٹ جہاں سے گری تھی میں نے وہاں سے نگاہ کو اندر ڈالا، ان کی قبر، ان کی میت کی طرف اپنے آپ کو لگایا، اور میری نگاہ جب ان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر ان کی حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت نماز میں جھکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والے جن کی زندگی جیسی گزری تھی موت ویسی آئی، اور موت کے بعد اللہ انہیں اعمال کی پھر توفیق دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمے والے ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو نیک بننا چاہتے ہیں، موت بھی اچھی چاہتے ہیں، آخرت بھی اچھی چاہتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی غفلت میں کیوں گزر رہی ہے؟ اعمال سے تعلق کوئی نہیں، ایمان سے تعلق کوئی نہیں، قرآن سے تعلق کوئی نہیں، دین اور اسلام سے تعلق کوئی نہیں، شریعت سے تعلق کوئی نہیں، اخلاقیات ہمارے کوئی نہیں، معاشرت ہماری کوئی نہیں، معاملات ہمارے کوئی صحیح نہیں۔ کیا ہم یہ غفلت میں اور یہ دھوکے میں ہے کہ موت نہیں ہے؟ کیا یہ بھی غفلت اور دھوکے میں ہے کہ چلو موت ہے، مر جانا ہے؟ کیا یہ دھوکہ ہے کہ اللہ حساب نہیں لے گا؟ اللہ کے پاس سارے چیزوں کا اللہ ہمارے زندگی کا محاسبہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، لیکن جب کرے گا تب یہ انسان افسوس کرے گا، اپنے ہی آنسوؤں سے انسان اتنا ڈوب جائے گا، کسی کے آنسو اس کے ٹخنوں تک ہوگے، کسی کے آنسو پچھتاوے کے اس کے گڑگوں تک ہوگے، کسی کے آنسو اس کے سینے تک ہوگے، کسی کے آنسو اتنے ہوگے کہ خود کے آنسو میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ افسوس کرے گا، کاش میں دنیا کے زندگی میں نمازیں پڑھتا، ایمان کی محنت کرتا، اللہ کو رب مان کر اس کی عبادت کرتا، دلوں سے بتوں کو نکالتا، دلوں سے مخلوق کو نکالتا، دلوں سے مال و متاع کی محبت کو دور کر لیتا، دلوں سے دنیا کے رشتوں کو پیچھے کر دیتا، اللہ اور اس کی محبت کو دل میں جگا دیتا، تو میرے بھائیوں وہاں کا اس کا پچھتانا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا انسان چاہے وہاں روئے، چاہے گڑ گڑائے، چاہے اپنے آنسو میں ڈوب جائے، چاہے یہ انسان وہاں برباد اور ہلاکت کے نعرے لگائے، یہ اس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں انسان کی مصیبت میں انسان کا کوئی ساتھ دینے کھڑا نہیں ہوتا، نہ انسان کی خیر خبر لینے کوئی آگے نہیں آتا۔ انسان بیمار ہو جائے تو یہ انسان کے پاس کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، یا انسان کا وہ لمحہ آ جائے، اللہ نہ کرے کسی پر آئے کہ موت کے وقت یہ انسان بستر پر اپنی نجاست اور غلاظتوں میں لبریز ہو، تو میرے بھائی اس کے اپنے بھی اس سے پرائے ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر تھنا اس کو اکیلے ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ
آج ہم وفائی پر وفائی کر رہے ہیں. کیا ہمیں اپنی ذات پر وفا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آج ہمارے نفس کے ساتھ وفائی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آج ہم اپنے اوپر رحم کھانے کے قابل نہیں ہے؟ تو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر رحم کھائیں کہ یہ زندگی آخرت کے لیے بہت مقدم ہے اور بہت مقدس ہے، بہت مبارک ہے اور بہت قیمتی ہے. ہم اس کو یوں ہی نہ ضائع کریں کہ نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، اعمال کی پرواہ کوئی نہیں اور ایمان کی کوئی پرواہ نہیں. آج دنیا میں محنتیں ہو رہی ہے، جماعتوں کے لائن سے محنتیں ہو رہی ہے. اس سے آسان ایمان بنانے کے لیے ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جماعتوں کے لائن سے ہمارے گھر گھر آ کر ہمیں یہ اطلاع اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اٹھو اور فکر میں آ جاؤ، اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنے اہل و عیال پر رحم کھاؤ، اپنے نفس پر رحم کھاؤ. موت آنی ہے، موت کی تیاریاں کرو، آخرت میں کھڑے ہونا ہے، حساب کی تیاریاں کرو، جنت میں جانا ہے تو اعمال میں پہل کرو. یہ جماعتیں اللہ کے بندے اپنے مفاد، اپنے غرض سے نہیں بلکہ بے مفاد اور بے غرض، بے طلب اور بے غرض بن کر یہ ہمارے گھروں تک پہنچ کر ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا. لیکن ہم اتنے مست ہیں، ہم اتنے طاقت اور غرور میں ہیں، ہم اتنے گھمنڈ میں ہیں، ہم اتنے مال و متاع کی جو ہے اونچے عہدے پر بیٹھ کر اپنے آپ میں اتنے اونچے بنے ہوئے ہیں کہ آج ہمیں ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. کل جب موت آئے گی تب یہ انسان دیکھ کر کہے گا ہاں تم ہی تھے جو ہمیں پیغام سنایا کرتے تھے، تم ہی تھے جو ہمیں نماز اور اعمال اور ایمان پر جڑایا کرتے تھے. آج ہمارے بدعملیوں نے ہمیں شکار بنا لیا، آج ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا، اور آج تم ہماری مدد کرو. تو یہی لوگ کہیں گے کیا ہم نے دنیا میں تمہیں کلام نہیں بتلایا، نماز نہیں بتلائی، اللہ کی طرف نہیں جوڑا تھا؟ وہ کہیں گا ہائے میری بدبختی، بد نصیبی، ہائے میری تباہی و بربادی کہ میں نے دنیا کے اہل و عیال کے لیے نمازوں کی پرواہ نہیں کی، ایمان کی فکر نہیں کی اور اپنے آپ کے آخرت کے لیے کوئی جو ہے تو اعمال کو جمع نہیں کیا. ہائے میری زندگی، ہائے میرا افسوس میرے اپنے آپ پر کہ میں نے دنیا کو یوں ہی گما دیا. یہ وقت موت سے پہلے کا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی میں یہ انسان اپنی فکر، اپنے اولاد کی فکر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کی فکر، اپنی بیوی اور بچوں کی فکر یہ کون کرے گا؟ ہمیں کرنا ہے. کیا ہم نے سوچا ہے انہیں نمازیں آتی ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے ہماری اولاد نمازیں پڑھتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں. ہماری اولادیں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتی. مہینے گزر گئے ہماری اولادیں بستر میں فجر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم ان کے لیے صبح کے ناشتے اور کھانے کے لیے تو بھاگ دوڑ کر وقت سے پہلے تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن وقت ہونے پر، اذان ہونے پر اس کے بستر پر جا کر اس کو اٹھانے کی ہمت ہم نہیں رکھتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد جنت میں جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کامیاب بنے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد جنت کی نعمتیں حاصل کرے. یہ دشمن بن کر ہم اولاد کی پرورش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے اولاد جہنم کا ایندھن بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بچے جہنم کا ایندھن بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے تمام افراد جہنم میں چلے جائے. یہ ہم چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی اس طرح کی فکر نہیں کرتے، ہم اس طرح سے ان کے اوپر توجہ اور دھیان نہیں دے رہے، اس لیے وہ آزاد زندگی جی رہے ہیں. آج یہی اولاد ماں باپ کے خلاف کیوں ہے؟ جس نے رب کے خلاف کر دیا اس رب نے اس کی اولاد کو اس کے خلاف کر دیا. یہ اولاد ایسی ہے، کئی ماں باپ ایسے ہیں جو خون کے آنسو روتے ہیں، میری اولاد ایسی ہے، نہ ٹائم پر گھر آتی ہے، نہ ٹائم پر کھاتی ہے، نہ میری بات مانتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ اطاعت ہے، نہ فرما برداری ہے، نہ کسی طرح کا اس کے اندر احترام اور ادب ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے خواہشات پر اپنے آپ کو چلایا، ہماری اولاد بھی ہمارے پیچھے خواہشات پر اپنے آپ کو چلا رہی ہے. آج وہ اولاد جوان ہو گئی ہے، آج وہ نہ باپ کی سنتی ہے نہ ماں کی سنتی ہے، کیونکہ ماں باپ نے ہی اللہ کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے اولاد کی فکر کرو، انہیں پکڑ پکڑ کر مساجدوں میں لے آؤ، انہیں پکڑ پکڑ کر اللہ کے راہ میں بھیجو، انہیں پکڑ پکڑ کر دینی مدارسوں میں بٹھاؤ، انہیں پکڑ پکڑ کر قرآن اور حدیث سکھلاؤ، انہیں بتلاؤ دنیا حقیقت نہیں ہے، آخرت حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں عیش و آرام جو ہے وہ حقیقت والا ہے. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں، ہمارے گھر کا ماحول یہ سب کے سب سنور جائیں گا اور اعمال صالحہ
صالحین اگر ہم کریں گے تو زندگی ہماری اچھی اور سہل گزرے گی، اور زندگی اچھی اور سہل ہوگی تو موت مبارک آئے گی، اور موت اچھی ہوگی تو سارے مناظر آگے پھر اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم اس کا انتظام کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مساجدوں میں دین کے کام کرنے کی، اللہ کے راہ میں نکل کر دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے راہ میں اسی لیے نکالا جاتا ہے، اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں، جماعتیں اسی لیے آتی ہے۔ آج بھی اجتماع شروع ہے دنیا کے اندر۔ آج ہمارا کام ہے کہ دنیا کو آگے پیچھے کر کر ہم اللہ کے ساتھ وفائی کا ثبوت دے کہ وہاں کے نیک لوگ جو جمع ہو رہے، ساری دنیا کے عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ جو آخرت اور جنت کی طلب میں پہنچے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں اتنی عقل نہیں رکھتے جتنا انہوں نے آخرت کو سنوارا سمجھا اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے پہل کر آگے بڑھایا۔ ہم ان کے مقابلے میں چاہے دنیا میں کتنے ہی سمجھدار اور مالدار کیوں نہ ہو، لیکن ان سے کم سمجھدار ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دی۔ اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ ہم جہاں بھی جو بھی اجتماعات اور جو ہے اللہ کے راہ میں نکالا جاتا ہے، محنتیں ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو آگے رکھیں تاکہ موت آئے تو پاک اور صاف ہو کر ہماری زندگی گزرے گناہوں سے۔ اس لیے آج بھی موقع ہے، کل بھی موقع ہے، پرسوں بھی موقع ہے، ہم تدبیریں بنائے، ترتیبیں بنائے اور وہاں پر پہنچے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے ہم بھی سوال کریں اور آخرت کا اللہ سے مطالبہ کریں۔ انشاءاللہ یہ زندگی میں یہ کیا ہوا کام موت کے بعد ہمیں دیکھ کر خوشی سے بالکل باغ کر دیں گا، اور اس کے مطابق اللہ ہمیں جنت دے دیں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اور صالحین اعمال میں اللہ آگے آگے ہمیں اور ہماری نسلوں کو آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب